الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان چل رہا ہے، جس میں گزشتہ بیان کے اندر واقع فیل، اصحاب فیل کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا، جس کے اندر بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود کیا، اور پھر کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے حرم اور حدود حرم کو ابرہہ اور اس کے لشکر کی گندگیوں سے پاک و صاف کر دیا تھا. اب جب ابرہہ اور اس کے لشکر ہلاک و برباد ہو گئے تو یمن کا جو اوریجنل بادشاہ تھا وہ واپس سے آ کر یمن کی کرسی پر بیٹھ گیا، اور یہ جو مکہ کے رہنے والے لوگ تھے انہوں نے خوشیاں منائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو شکست عطا فرمائی. اب اس کے بعد مشورے سے ایک وفد طے ہوا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے اور دوسرے قریش کے سردار تھے. مشورے سے یہ طے ہوا کہ یہ تمام لوگ مل کر کے یمن جائیں گے اور یمن کے بادشاہ کو خوشخبری بھی سنائیں گے کہ ابرہہ اور اس کے لشکر کیسے ہلاک و برباد ہوئے، اور اس کو کچھ ہدیے اور تحفے بھی دیں گے. چنانچہ یہ وفد یمن پہنچا، اور یمن کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، وہ انجیل کا مطالعہ کیا ہوا تھا، اس کو وہ ساری نشانیاں پتہ تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے رونما ہونے والی تھیں. چنانچہ جیسے ہی حضرت عبد المطلب اس کے سامنے پہنچے، اس بادشاہ نے حضرت عبد المطلب کی پیشانی کو بوسہ دیا، چوم لیا، اور یہ کہا کہ تمہاری پیشانی میں مجھے نبوت کا نور نظر آ رہا ہے، میں تمہاری پیشانی میں اس آخری نبی کا نور دیکھ رہا ہوں جو دنیا میں آنے والے ہیں، اور وہ تمہاری پیشانی کے اندر نظر آ رہا ہے. اس نے عبد المطلب سے یہ کہا. چنانچہ مکے میں یہ خبر مشہور ہو گئی، اس لیے کہ اس زمانے میں مکے میں یہود و نصارہ بھی تھے، اور وہ جو یہود و نصارہ تھے وہ سب لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو آخری نبی جو دنیا میں مبعوث ہونے والے ہیں ان کے دنیا میں آنے کا وقت آ چکا ہے، اور عن قریب وہ دنیا میں مبعوث ہونے والے ہیں. چنانچہ قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ وہ نبی ہمارے خاندان میں آنے والے ہیں، شاید وہ نبی ہماری اولادوں میں آنے والے ہیں. اس لیے وہ عیسائیوں کے بڑے بڑے راہبوں کے پاس جاتے اور ان سے یہ دریافت کرتے کہ بتاؤ کیا وہ نبی ہمارے خاندان میں آنے والے ہیں. اور پھر وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت میں مکے میں کچھ لوگ ابھی بھی ایسے تھے جو بتوں کی پرستش نہیں کیا کرتے تھے، جو مشرک نہیں تھے، وہ دین ابراہیمی پر ٹکے ہوئے تھے، جس میں ورقہ ابن نوفل، عبداللہ ابن جہش، عثمان ابن حویرب وغیرہ تھے. یہ وہ لوگ تھے جو ابھی بھی اسلام پر اور دین ابراہیمی پر قائم تھے. یہ لوگ شرک نہیں کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ انتظار کر رہے تھے اس آخری نبی کے مبعوث ہونے کا کہ کب وہ آخری نبی آئیں گے، ہم ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے کا وقت آ گیا. وہ وقت ایسا تھا کہ پوری دنیا کفر و ضلالت کے اندھیرے میں غرق ہو چکی تھی. ایران کے لوگ آگ کی پرستش کیا کرتے تھے، وہاں کی مندروں میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی. ایران کے لوگ اس آگ کی پوجا کرتے تھے، اور وہاں کے بادشاہوں نے لوگوں کے لیے اپنی بیٹیوں اور اپنی ماؤں کو بھی حلال کر دیا تھا. لوگ ان سے بھی نکاح کر سکتے تھے. اس لیے آج بھی جو آتش پرست قومیں دنیا میں زندہ ہیں
وہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے بھی نکاح کرتے ہیں۔ اس کے بعد روم اور ملک شام، وہاں کے حالات ایسے تھے کہ وہاں کا پورا علاقہ مسیحیت کے چپیٹ میں آ چکا تھا۔ وہاں کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش اور عبادت کرنے لگے تھے، اور ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، اور لوگ ان کی پوجا پاٹ میں لگ گئے تھے۔ چین اور اس کے اطراف کا جو علاقہ تھا، وہاں کے لوگ بودھ کے شیدائی بن گئے تھے۔ بودھ جو تھے، ان کے بارے میں بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، نیک کاموں کی دعوت دیتے تھے، برے کاموں سے منع کرتے تھے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے ان کو ہی خدا بنا دیا اور کہنے لگے یہ خود ہی خدا تھے، اس لیے لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلاتے تھے، ایک خدا کی طرف آنے کی دعوت دیتے تھے۔ تو چین اور اس کے پورے اطراف کا علاقہ وہ بودھ کی محبت میں اور ان کی تقلید میں اتنے اندھے ہو گئے کہ ان لوگوں نے انہیں کو خدا بنا دیا۔ ہندوستان مظاہر پرستی کے اندر غرق تھا۔ ہندوستان کے لوگ جس چیز میں کرشمہ دیکھتے اسی کو اپنا خدا بنا لیتے۔ سورج میں کرشمہ دیکھا تو اس کو سوریہ دیو بنا دیا، ندی میں کرشمہ دیکھا تو اس کو گنگا میاں بنا دیا، پتھر میں کرشمہ دیکھا تو اس کو شنکر بنا دیا، درختوں میں کرشمہ دیکھا تو اس درخت کو ورش دیو بنا دیا، ہاتھی میں کرشمہ دیکھا تو اس کو گنیش بھگوان بنا دیا، بندر میں کرشمہ دیکھا تو اس کو ہنومان بنا دیا، آگ میں کرشمہ دیکھا تو اس کو اگنی دیو بنا دیا۔ یہاں کے لوگوں نے جس میں کرشمہ دیکھا اس کو بھگوان بنا دیا، یہاں تک کہ ہندوستان کا پورا علاقہ وہ مظاہر پرستی کے اندر غرق ہو گیا تھا، اندھا ہو گیا تھا، خدا کا نام لینے والا پورے سرزمین پر کوئی باقی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ وہ سرزمین عرب جہاں پر بڑے بڑے نبی مبعوث ہوئے، اور وہ بیت اللہ جسے ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ بتوں کا مرکز بن گیا تھا۔ بیت اللہ کے دیواروں پر دیوی اور دیوتاؤں کی تصویریں بنائی گئی تھیں، اور بیت اللہ کے اندر 360 بت لا کر رکھ دیے گئے تھے، اور لوگ ان کی پرستش اور ان کی پوجا کرنے لگے تھے۔ وہ بیت اللہ جس کا طواف پورے عظمت کے ساتھ کیا جاتا تھا، اس بیت اللہ کا طواف لوگ ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، اور طواف کرتے کرتے آوازیں لگاتے تھے اور ہاتھ منہ پہ مارتے تھے۔ بیت اللہ کی اس قدر بے حرمتی کی جانے لگی تھی، جب پوری دنیا تاریکی و ظلمت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، کفر و شرک برسر اقتدار تھا، جہالت و لا علمی کا دورہ تھا، الفت و محبت نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، وحشت و بربریت اپنے عروج پر تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس دنیا میں ہدایت و روشنی کا سورج طلوع نہیں ہوگا، اس کائنات کا بحران ختم نہیں ہوگا۔ ایسے نازک اور پرآشوب دور میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ مشہور قول کے مطابق 9 ربیع الاول پیر کے دن 22 اپریل 571 عیسوی کو صبح صادق کے وقت سورج نکلنے سے پہلے ہمارے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ جو ملک شام کے سفر پر گئے ہوئے تھے، راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں دنیا میں آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ فرشتے آ کر مجھے بشارتیں دیا کرتے تھے، اور ایک ستارہ جو آسمان میں سب سے زیادہ روشن دیکھتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد وہ ستارہ بھی نظر آنا بند ہو گیا۔ اور جس صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس صبح کو ایران میں
1000 سال سے آگ جل رہی تھی وہ ایک دم سے بجھ گئی۔ اس مندر کے بڑے بڑے پادری پریشان ہو گئے، وہاں کے پجاری پریشان ہو گئے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ یہ آگ 1000 سال سے جل رہی تھی اور اچانک بجھ گئی۔ تب ان کو پتہ چلا دنیا سے کفر اور شرک کا خاتمہ کرنے والے نبی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے اور وہ اس دنیا میں آ چکے ہیں، اسی وجہ سے یہ آگ بجھ گئی ہے۔ اب اس زمین میں صرف ایک اللہ کی پرستش ہوگی۔ اب یہاں پر کوئی اس کے بعد آگ کو نہیں پوجے گا، کوئی ندی نالے کو نہیں پوجے گا، کوئی کسی بندر یا ہاتھی کو نہیں پوجے گا۔ اب اس زمین پر اگر پرستش ہوگی تو صرف اور صرف ایک اللہ کی پرستش ہوگی۔ چنانچہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں جو پلر تھے، بڑے بڑے پلر، وہ بھی اسی صبح میں گر گئے اور ٹوٹ گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے نجومیوں کو بلایا اور کہا کیا بات ہے کہ یہ میرے محل کے 14 کنگورے کیوں گر گئے؟ ان نجومیوں نے کہا کہ تمہارے خاندان میں صرف 14 بادشاہ پیدا ہوں گے، ان کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف ایمان کی ہوا چلے گی۔ اور ہوا بھی ایسا ہی۔ وہ جو بادشاہ تھا وہ 12واں بادشاہ تھا، اس کے بعد اس کا لڑکا بادشاہ بنا اور پھر اس کا پوتا جس کا نام کسریٰ تھا۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران کے اوپر مسلمانوں نے، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے ایران پر حملہ کیا اور ایران کو فتح کر لیا، تو وہ 14واں راجہ تھا، یعنی 14واں بادشاہ تھا۔ اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جب اسلام کا نظام ایران پر آیا تو آج 1450 سال ہو چکے ہیں، وہاں صرف اسلام ہی اسلام باقی ہے۔ وہ 14 بادشاہ ختم ہو گئے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس صبح میں ہوئی، ایک یہودی جو مکے میں تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ وہی صبح ہے جس صبح کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ چنانچہ اس نے مکے کے سرداروں سے پوچھا، اے سرداران قریش، کیا مکے میں کسی کے گھر میں ولادت ہوئی ہے؟ انہوں نے جب تحقیقات کی اور پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو انہوں نے اس یہودی سے کہا کہ ہمارے سردار حضرت عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے۔ تو اس یہودی عالم نے یہ کہا کہ میں ایک جھلک اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ اس کو حضرت عبد المطلب کے گھر لے گئے۔ حضرت عبد المطلب اپنے دونوں ہاتھوں میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے۔ اس یہودی عالم نے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، چکر کھا کر بے ہوش ہو کے زمین پر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا تھا، کس وجہ سے تمہیں چکر آ گیا اور کیوں تم بے ہوش ہو گئے تھے؟ وہ کہنے لگا کہ ہائے افسوس، اب نبوت بنی اسرائیل سے ختم ہو کر بنی اسماعیل میں منتقل ہو چکی ہے۔ اب یہ نبی بنی اسماعیل کے پہلے اور آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور ہائے افسوس کہتے ہوئے وہ وہاں سے نکل گیا، اس لیے کہ یہ سارے یہودی جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اس کو افسوس ہونے لگا کہ اب ہمارے خاندان سے نبوت ختم ہو چکی ہے، اب نبی پیدا ہو گئے بنی اسماعیل کے اندر۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دودھ پیتے بچے ہی تھے، تو مکے کے اندر ایک سسٹم تھا، ایک نظام تھا کہ مکے والے اپنے بچوں کو دائیاں جو ہوتی ہیں دودھ پلانے والی، ان کے حوالے کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بہت ساری دائیاں طائف سے آئیں۔ طائف مکے کے ہی قریب کا ایک علاقہ ہے جو سرد مقام ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو وہاں اس لیے بھیجتے تھے تاکہ مکے کی گرمی سے وہ محفوظ رہ سکیں اور ان کا بچپنا جو ہے وہ ٹھنڈے مقام پر گزرے۔ چنانچہ وہ دائیاں جو تھیں وہ سب بڑے بڑے امیروں کے بچوں کو اپنے پاس میں لے لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دائی نے اس لیے نہیں لیا کہ آپ تو یتیم ہیں، آپ کی والدہ یا آپ کے دادا دیں گے بھی تو کیا دیں گے، وہی چند ستو کی تھیلی دیں گے، اس کے علاوہ اور کیا دیں گے۔ اور دائی حلیمہ جو تھی وہ اتنی زیادہ کمزور تھیں اور ان کی اونٹنی بھی کمزور تھی۔ لوگ ان سے یہ کہنے لگے کہ تمہارا اپنا بھی ایک بچہ ہے، وہ بچہ ہی تمہارا شکم سیر نہیں ہوتا ہے، اگر
ہم اپنا بچہ تم کو دیں گے تو ہمارا بچہ کیا پیے گا اور تمہارا بچہ کیا پیے گا؟ دائی حلیمہ کو کسی نے اپنا بچہ دیا نہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دائی نے لیا نہیں۔ جب ساری عورتیں بچے لے چکی تو دائی حلیمہ نے یہ سوچا کہ خالی ہاتھ طائف کو واپس جانے سے اچھا ہے اس یتیم کو ہی لے لوں تاکہ کچھ تو میرے ہاتھ میں رہے۔ چنانچہ انہوں نے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لیا، علماء نے لکھا ہے کہ ان کے جسم کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہو گئی۔ جس کمزور اونٹنی کے اوپر وہ سوار ہو کر آئی تھیں، لوگ یہ سوچتے تھے کہ شاید یہ واپسی تک مر جائے گی۔ دائی حلیمہ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس اونٹنی کے اوپر پاؤں رکھا، اس اونٹنی کے اندر ایک نئی جان اور نئی انرجی پیدا ہو گئی اور وہ اونٹنی دوڑنے لگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تھیں۔ اور دائی حلیمہ جیسے ہی اپنے قبیلے میں پہنچی، وہاں پر قحط پڑا ہوا تھا، کنویں سوکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی وہاں کے کنویں پانی سے لبریز ہو گئے اور پانی کنویں کے اوپر نکل کر بہنے لگا۔ جو سوکھی کھیتیاں تھیں وہ لہلہانے لگی اور وہ بکریاں جن کے تھن سوکھ چکے تھے ان کے تھنوں میں دودھ بھر گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ دائی حلیمہ کی جو بیٹی تھی جن کا نام شیمہ تھا، وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شکم سیر ہو کر دائی حلیمہ کا دودھ پیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دائی حلیمہ میں بھی برکت دی، ان کے بکریوں میں بھی برکت دی، ان کی کھیتیوں کو ہرا بھرا کر دیا اور کنویں پانی سے لبریز ہو گئے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 برس تک حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملایا، اور پھر واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلہ بنو سعد میں طائف لے کر آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 4 یا 5 برس کی ہوئی تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے بیٹے اور قبیلے بنو سعد کے جو دوسرے لڑکے تھے ان کے ساتھ میں بکریاں چرا رہے تھے، تو ایک واقعہ رونما ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے تھے تو اسی وقت میں آسمان سے ایک فرشتہ جن کو ہم لوگ جبرائیل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو ان کو دیکھ کر یہ جو باقی کے بچے تھے وہ واپس اپنے گھر کی طرف بھاگے ہوئے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا اور دل مبارک کو باہر نکالا، اور نکالنے کے بعد اس میں سے جو شیطان کا حصہ ہوتا ہے اسے باہر نکال کر پھینک دیا، اور آپ کے قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ پھر دوبارہ انہوں نے قلب مبارک کو اس جگہ پر لگا دیا اور پھر وہ واپس تشریف لے گئے۔ اب یہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے تھے جو اپنی والدہ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو ہمارے مکے والے بھائی ہیں ان کے ساتھ میں عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ کچھ لوگ آسمان سے اترے اور انہوں نے ان کے سینے مبارک کو چاک کیا اور قلب مبارک کو نکالا۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ سنا تو وہ دوڑتی ہوئی جنگل میں آئیں تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر لیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، اور یہ سوچنے لگی کہ دوسروں کی امانت ہے، اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ یہ سوچ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ لا کر آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا، اور وہ واپس اپنے قبیلے بنو سعد میں چلی گئیں۔ چنانچہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارادہ کیا اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہو چکی تھی۔ چنانچہ حضرت آمنہ آپ کو لے کر چلی مدینہ منورہ کی طرف، اور چند دن مدینہ منورہ میں اپنے رشتہ داروں کے یہاں قیام کیا، اور جب واپس مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئیں تو ان کے ساتھ میں ان کی ایک باندی تھی، ان کا نام حضرت ام ایمن تھا۔
یہ 3 لوگوں کا قافلہ جب مکے کی طرف روانہ ہوا تو اچانک راستے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا اور ان کو راستے میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پیدا ہونے سے پہلے والد کا سایہ تو سر سے اٹھ ہی چکا تھا، اب والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ آپ کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب، یہ قبیلے قریش اور مکے کے سردار تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنے لگے، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی 2 سال کا زمانہ گزرا کہ حضرت عبد المطلب کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے والد کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا، والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا، اور دادا جو آپ کے کفیل تھے ان کے بھی انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ چنانچہ دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ بیٹا، میں اگر دنیا سے چلا جاؤں تو یہ تمہارے بھتیجے ہیں جن کی کفالت تمہیں کرنا ہے۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا۔ پھر اس کے بعد ان کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت میں 8 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب میرے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا اور میں ان کے جنازے میں ان کے ساتھ چل رہا تھا تو اس وقت میں میرے سر پر پیار و محبت اور شفقت سے کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا۔ میں کبھی دھکے کھا کر ادھر جاتا، کبھی دھکے کھا کر ادھر جاتا، کوئی میری سرپرستی کرنے والا نہیں تھا، مگر چونکہ حضرت ابو طالب جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب یہ دونوں ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے، اسی لیے حضرت عبد المطلب نے آپ کو آپ کے سگے چچا کے حوالے کیا تھا، اور ابو طالب جو تھے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پرورش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اپنے والدین اور دادا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ علماء نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو طالب اپنے سگے بچوں کو دور سلاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب سلاتے تھے۔ اتنی زیادہ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ اب آگے کے واقعات انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔